بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر عارف عمری خوش آمدید کہتا ہے۔ تذکیر القرآن کے سلسلے کی اب تک 6 ابتدائی اور تعارفی نوعیت کی ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم سورہ فاتحہ سے باقاعدہ ترجمہ سیکھنے کی ابتدا کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارا ترجمہ سیکھنے کا طریقہ ذخیرہ الفاظ کی بنیاد پر ہے، ووکیبلری کی بنیاد پر ہے۔ ہم نے ان الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور پھر انہی کو استعمال کر کے قرآن حکیم میں، جیسے کل کی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے سپارے میں صرف 580 کے لگ بھگ الفاظ سیکھ کے بقیہ 2900 کچھ الفاظ میں سے باقی ریپیٹ ہوں گے۔ تو ان الفاظ کے معنی کو ذہن میں اپنے شعور کا حصہ، اپنے ووکیبلری کا حصہ بنا کے ہم بتدریج جو آگے بڑھتے جائیں گے، ہماری ترجمے کرنے کی صلاحیت انشاءاللہ العزیز بہت ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ فاتحہ سے چونکہ قرآن حکیم کی ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی سورہ فاتحہ سے یا کسی جگہ سے، سورت کی ابتدا سے یا سورت کے درمیان سے شروع کی جائے تو قرأت و تجوید کے احکام کی روشنی میں شروع میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے، جبکہ اس کے بعد سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی کل 114 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ برات، سورہ توبہ کو چھوڑ کے بقیہ 113 صورتوں پہ بسم اللہ پڑھی، یعنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر تلاوت درمیان سے شروع کی جائے، یعنی دوسرے پارے سے پہلے پارے پہ ختم کر کے اگلے وقفے میں دوبارہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دوسرے سپارے سے شروع کرتے ہیں، سیقول السفہاء، تو یہاں استعاذہ ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ وقفہ کر کے یعنی سانس اور آواز کو روک کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سانس اور آواز کو روک کے پھر سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا۔ تو اس پہلو سے، اس اہمیت کے پہلو سے ہم ترجمے کی ابتدا استعاذہ سے ہی کریں گے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کی روشنی میں قرأت و تجوید کے ائمہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں شیطان مردود کے شر سے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب الفاظ کی تعداد اور ان میں اردو اور عربی کا تجزیہ انشاءاللہ العزیز ہم آخر میں کر لیں گے، پہلے ایک بار ترجمہ پورا گو تھرو کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، الحمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے،
تمام جہان والوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک ہے یوم الدین روز جزا کا، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ الدین کے معنی قیامت بھی ہے، بدلہ بھی ہے، جزا بھی ہے۔ ایا کا صرف تیری ہی، صرف آپ کی نعبد و ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھ کے اس پہ غور کر کے پڑھیں گے تو لا معنی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کا اضافہ، ہماری توجہ کا، کنسنٹریشن کا اضافہ ہوگا۔ ایا کا صرف آپ کی نعبد و ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا صرف آپ کی ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا ہدایت عطا فرما ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط کا معنی راستہ، مستقیم چونکہ ہم ترجمہ نہ تو بالکل لفظی کریں گے نہ بالکل با محاورہ، ان دونوں کے درمیان کا۔ الصراط المستقیم تو اردو کے اعتبار سے مستقیم کا ترجمہ پہلے کریں گے اور صراط کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام فرمایا، علیہم جن پر، غیر نہ کہ، المغضوب غضب کیا گیا، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہ، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہونے والوں کا۔ آمین۔ پچھلی نشستوں میں جیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ بسم اللہ سے لے کے والضالین تک کل 31 الفاظ ہیں، اور اب ہم اگر تجزیہ کریں تو 31 میں سے ہم نے جو الفاظ سیکھنے ہیں وہ 24 ہیں، 7 الفاظ انہی میں سے ریپیٹ ہو جائیں گے۔ جیسے جب ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو لفظ اللہ، الرحمن اور الرحیم، یہ جب اگلی آیت میں، پہلی آیت میں آئے گا الحمدللہ، تو اللہ کا لفظ یہ گویا بسم اللہ والا یہاں ریپیٹ ہو گیا، اور دوسری آیت میں الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کا الرحمن الرحیم ریپیٹ ہو گیا۔ اسی طرح 7 الفاظ کل بنتے ہیں والضالین تک جو ریپیٹ ہوں گے، 24 ہم نے سیکھنے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ یہ 24 سیکھ کے 31 الفاظ سیکھنے کے بعد ہم 91,265 میں سے 4,748 کم و بیش الفاظ ہمارے کور ہو جائیں گے، یعنی پورے قرآن حکیم کے 5% الفاظ صرف 31 الفاظ سیکھنے کے بعد۔ یہ کتنے حوصلے کی بات ہے کہ یہی لفظ، یعنی ہم نے یہاں الحمدللہ پڑھا تو الحمد کا لفظ اس کے بعد 42 جگہ اور آئے گا، رب کا لفظ 832 دفعہ آیا ہے، تو ایک بار یہاں سیکھ کے 831 دفعہ آگے آئے گا جو ہمیں آتا ہوگا۔ العالمین کا لفظ یہاں سیکھ کے آگے 72 جگہوں پہ ہمارے کام آئے گا۔ تو اس طرح یہ 31 الفاظ سیکھ کے ہماری کل الفاظ میں سے 5% اللہ کی توفیق اور رحمت سے کور ہو جائیں گے۔ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے 17 الفاظ، میں نے 31 میں سے ہم نے 24 سیکھے، 7 ریپیٹ ہوئے، ان 24 میں سے مزید اگر ہم کریں بریک اپ تو عربی کے الفاظ کی تعداد ہے 11، اور 13 الفاظ 24 میں سے
وہ ہے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں. وہ کون سے؟ بسم اللہ، یعنی بسم اسم کا لفظ الگ بھی استعمال ہوتا ہے اور پورا بسم اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے. الحمد کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. رب کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. مالک کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. یوم کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. الدین، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے پہلے العالمین پھر الدین، اس کے بعد کا یہ ہمارے لیے معروف نہیں ہے اردو کے لیے. اسی طرح نعبدو، اسی طرح نستعین، اسی طرح اہدنا الصراط. لیکن واو کا لفظ، صراط کا لفظ، صراط مستقیم، صراط مستقیم، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں. اور غیر کا لفظ ہم گو کہ اس کو اردو لہجے میں غیر بولتے ہیں، لیکن وہی جیسے غیر متعلق کا ہم لفظ بولتے ہیں. تو اسی طرح لا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو 24 میں سے بھی اردو سیکھنے والوں کو اور ایج کیا حاصل ہوا کہ انہوں نے 24 میں سے صرف 11 الفاظ. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جس طرح پچھلی نشست میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ الحمدللہ بہت آسانی سے ہم قرآن حکیم کو سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان الفاظ کو مشق کے ذریعے اپنی وکیبلری کا حصہ بنائیں، اور پھر ہم اسے مسلسل ایک مشق کے تحت انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کا طریقہ دہرانے کا وہ بھی واضح ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.